تعویذ کرانے والے مرد اور عورتوں کا انجام۔ تعویذ کرانے والی بیماری شہروں کی بنسبت دیہاتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی عورت کا شوہر ناراض ہو جائے تعویذ کراتی ہیں، شوہر محبت زیادہ نہیں کرتا ہے تو تعویذ کراتی ہیں، شوہر فیملی میں کسی اور کے ساتھ محبت کرتا ہے، ماں بہن کے ساتھ یا باپ کے ساتھ، تو تعویذ کراتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ محبت کیوں نہیں کرتا ہے۔ یا کسی کے اگر چکر چل رہے ہیں، دوست ناراض ہے، دوست محبت نہیں کر رہا ہے، کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرانا ہو تو تعویذ کراتی ہے۔ یہ بہت ہی گندی بیماری ہے اور اس کے اثرات اور نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ میں اس کے نقصانات کسی کتاب سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں کہ کسی کتاب میں لکھے تھے کہ اس کے اتنے نقصانات ہیں، یا کسی سے سنے نہیں ہیں، بلکہ خود ان گناہگار آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ جو لوگ تعویذ کراتے تھے یا تعویذ کراتے ہیں، ان کے گھروں میں پریشانیاں، جھگڑے، لڑائیاں، خوبصورت گھر اجڑ جاتے ہیں اس وجہ سے، تعویذ کی وجہ سے۔ کیوں؟ اور تعویذ کرایا کیسے جاتا ہے؟ تعویذ کرانے والی عورت سب سے بدکار عورت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے عام تعویذ، عام تعویذ نہیں، کسی کو اگر محبت میں گرفتار کرانا ہو، کسی کے اوپر کالا جادو کرنا ہو، تعویذ کرنا ہو، یہ عورت سب سے پہلے عامل کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اور یہ میں الزام نہیں لگاتا ہوں، نہ یہ بات کسی سے سنا ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں، جان پہچان والے ہیں، ایک عامل ہیں، میں نے ان کے سے پوچھا ہے، میں نے کہ اتنی خواتین آپ کے پاس آتی ہیں، سچ مجھے بتاؤ کہ جو خواتین محبت کی تعویذ کراتی ہیں، کیا وہ سب سے پہلے عامل کے ساتھ بدکاری کرتی ہیں، پھر تعویذ لکھا جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام نہیں لینا ہے، اور وعدہ بھی میں نے ان کے ساتھ کر لیا، میں نے کہ میں آپ کا نام نہیں لوں گا۔ اس نے کہا 100% یہ درست بات ہے۔ وہ عامل کے ساتھ بدکاری کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ تعویذ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ کتنی خباثت ہے کہ اپنے شوہر کو محبت میں گرفتار کرانا ہو تو پہلے دوسرے مرد کے ساتھ غلط کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اور نقصانات تو اتنے زیادہ ہیں کہ خوبصورت گھر اجڑ جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کے انکار کرتے ہیں۔ اب اس سے سخت وعید کیا ہو سکتا ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کا انکار کرے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بہت سخت نقصانات ہوتے ہیں۔ میں نے جو اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو تعویذ کراتے تھے، جادوگروں کے پاس جاتے تھے، فلانی لڑکی مجھے پسند ہے، فلانا لڑکا مجھے پسند ہے، اس پر تعویذ کرنا ہے، ان کے خوبصورت گھر اجڑ گئے۔ ہر ایک ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے کی واقعہ ہے۔ ایک پڑوسی ہے میرا، جاننے والا ہے، دوست ہے، وہ میرے پاس آ گیا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، یہ فلانا ڈنگنا ہے، تو کوئی ایسے تعویذ وغیرہ جو میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن وہ میرے پاس آ جائے۔ میں نے کہا ایسے چیزوں کے بارے میں مجھے بالکل معلومات نہیں ہے اور معلومات دیتا بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ کام کر لیتا تو گناہ میں بھی گرفتار ہو جاتا۔ بہرحال اس نے بہت سارے معلومات کیے اور اسی عامل کے پاس چلا گیا کہ جس کی بات ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اس نے اس کو بہت سارے چیزیں دیا ہے کہ یہ چیز دریا میں رکھنا ہے، فلانا چیز لینا ہے، مٹکا لینا ہے، پھر ان تعویذ کو جو ہے آپ نے تنور میں جلانا ہے، اور ایسے چیزیں دے دی اس کو۔ وہ میرا پڑوسی ہے، خوبصورت گھر تھا، اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، اب روزانہ کی بنیاد پر ان کی لڑائیوں کی، جھگڑوں کی آوازیں میں سنتا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے کہ میں تو اتنا خراب ہو گیا ہوں کہ ڈپریشن کی گولیاں کھاتا ہوں۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ناحق طریقے پر کسی کا گھر اجاڑتے ہو تو وہ سب سے پہلے آپ پر آتا ہے۔ تو لہٰذا ان غلیظ کاموں سے، ان نجاست سے، ان خباثت سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے فیملی والوں کو بھی دور رکھو، خاص کر خواتین کو، کیونکہ یہ بہت ہی برا عمل ہے۔